میں نے جو کچھ آپ کو اندازہ دیا تھا کہ عقائد کے معاملے میں عقل اور نقل کی جو آمیزش ہوئی اس میں کیسے کیسے مسائل پیدا ہوئے، کہ آیا اللہ کوئی محدود ہستی ہے، کسی خاص جگہ پر ہے، کسی خاص مقام پر ہے، یا یہ کہ اس کی ہستی لامحدود ہے، وہ کسی سمت کسی مقام سے مقید نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو ادھر لائے گی کہ وہ تو اس کی ہستی غیر محدود لامتناہی، اس کی صفات بھی غیر محدود لامتناہی، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ پھر یہ اترنا، نزول وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ یہ کہ آیا یہ کائنات اللہ کا غیر ہے، اللہ اس سے باہر ہے؟ اگر اس کائنات کے علاوہ ہے، علیحدہ ہے، باہر ہے، تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی؟ اب یہ پھر ہیں جو پڑھتے ہیں، یہاں سے وہ مسئلہ، یہ مابعد الطبیعات کا مسئلہ ہے، اس کے لیے عنوان ہے ربط الحادث بالقدیم۔ اللہ کی ہستی قدیم ہے، کائنات حادث ہے، ان کا باہم ربط کیا ہے؟ آیا ایک دوسرے سے ایکسکلوسیو ہے یا ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ معاذ اللہ پیوست ہیں تو بھی اب وہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی۔ اس پیوستی کے لیے دو تعبیریں اختیار کی بعض لوگوں نے کہ ایسی مثال ہے جیسے پانی میں شکر حل ہو جاتی ہے، اب وہ شربت یکجان ہے، علیحدہ نہیں رہے، لیکن اس پر اعتراض وارد ہوا کہ پہلے دو چیزوں کی ضرورت پھر ہوگی، پانی علیحدہ ہو، شکر علیحدہ ہو، پھر حل ہوگا نا۔ تو حلول سے بھی توحید کی نفی ہو گئی۔ ایک یہ کہ یہ دونوں متحد ہیں تو اتحاد کے لیے بھی دو چاہیے، پہلے سنویت ہو گئی۔ یہ ہے وہ شعر کہ حلول و اتحاد ایجا محالست، کہ در وحدت دوئی عین ضلالست۔ حلول کے لیے بھی پہلے دو چاہیے اور اتحاد کے لیے بھی پہلے دو وجود چاہیے جو متحد ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک حیوانی وجود، ایک روحانی وجود، دونوں متحد ہیں ہمارے وجود میں، تو دو تو ہو گئے نا۔ یہ ہے مسئلہ جو منطقی طور پر پھر جاتا ہے وحدت الوجود پر۔ اسی طریقے سے مثلا اب یہ بات کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں انفعال ہے، یہ انفعالی کیفیات ہے، تأثر ہے۔ یہ تو آپ نے اچھا کام کیا میں راضی ہوا، آپ نے برا کام کیا میں ناراض ہوا، میں نے آپ کے فعل سے تأثر لیا ہے، تو یہ شے اللہ کی ذات سے فروتر ہے۔ اللہ ہمارے افعال سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر صفات جو ہیں وہ تو ذات سے علیحدہ ایک شے شمار ہوتی ہے۔ ایک شخص پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا، علم کی صفت پہلے نہیں تھی اب آ گئی، لیکن یہ کہ دو چیزیں علیحدہ تو ہوئی نا۔ ایک شخص تھا جس میں استعداد تھی علم کی، ایک علم جو اسے حاصل ہوا، تو اللہ کی صفات کی کیا کیفیت ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات؟ کیا مانے انہیں؟ عین مانے کہ غیر مانے؟ صفات اللہ کی ذات سے ایڈیشنل کوئی شے ہے، فینومینن ہے، یا اللہ کی ذات کا جز ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات؟ اب اس کا ہمارے متکلمین جو اہل سنت کے وہ جواب دیتے ہیں، ساری گتھیاں، سارے مسئلے حل کر کے یہ کریں، ادھر جائیں تو کھائی ہے، ادھر جائیں تو کنواں ہے، کیا کریں؟ لا عین ولا غیر، یہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے، تو کیا ہے؟ اب عقل بیچاری کیا کرے گی؟ یہاں پانی بھرے گی۔ لا عین ولا غیر، یہ تو ایک ایسی شے ہے جو ان امیجنیبل ہے، آپ نے نفی کر دی دونوں کی۔ تو میں ان مسائل کا درس نہیں دے رہا، آپ کو بتا رہا کہ سب سے بڑی شے اللہ کا یقین، اللہ کا ایمان، اور اس پر جب یہ عقلی بحثیں شروع ہوئی، وہ جبر و قدر کا مسئلہ اس سے بھی آگے ہے۔ آیا انسان مجبور ہے
یا اپنے اعمال پر قادر ہے؟ پتہ تک تو یہاں نہیں ہلتا، آپ کہتے ہیں بغیر اللہ کی مرضی کے اور اذن کے، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، پھر پکڑ کائے پر گناہ کیا اور جزا کیا؟ ادھر جائیے تو مصیبت، ادھر جائیے تو مصیبت۔ اب جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی راہ آسان نہیں ہے تلاش کرنا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا وہ تصور جو ہے مجبور محض بنا دیتا ہے انسان کو۔ مجبور محض ہے تو پھر اس کی جزا سزا کا کیا سوال ہے؟ تو میں صرف آپ کے سامنے یعنی وہ دے رہا ہوں کہ اب جب ان الجھنوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ایمان جو جہاد اور قتال اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے درکار ہے، وہ بیچارہ تو ختم ہوا۔ اب تو وکیل و قال ہے حقیقی ہے، کلام اللہ کے الفاظ حادث کے قدیم۔ آیا قرآن بھی حادث ہے یا قدیم ہے؟ اب اس میں اگر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ قدیم ہے، تو یہ بھی تو ہم نے ایک نئی منطقی اصطلاح میں ایک بات کہی ہے، قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، نہ حضور نے ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے، اس کا بعد میں بھی ذکر آئے گا کہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے ہیں، خواہ وہ اشاعرہ کے ہو اور خواہ وہ ماتریدی ہو، یہ بھی اس وقت کی جو منطقی ٹرمینالوجی تھی اس میں حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ایمانی حقائق کو سمو دیا جائے، ورنہ یہ مسائل جو بڑے ٹیڑھے ہیں، انہی سے وہ باتیں چلی ہیں۔ پھر وحدت الوجود بھی، خلق قرآن بھی، جبر و قدر بھی، اور جب ان بھول بھلیوں میں انسان گم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ گاڑی آگے چلے، دعوت، تبلیغ، جہاد، قتال، وہ نہیں پھر رہتا۔ چلیے صفحہ 71، متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا۔ یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں۔ جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک دستگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا، اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ، اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے۔ حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ، اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاقہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک۔ ویسے اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں، اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی، جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، چونکہ وہ بھی صوفی تھے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر دی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں،
ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر۔ اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی ہے۔ کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ بن چکا۔ باقی جو حنفی ہیں اس ملک کے اندر، ان کے بارے میں بھی ایک غلطی ہوئی ہے۔ دیوبندی تحریک اور دیوبند کے سلاسل یہ اتنے زوردار تھے کہ انہوں نے اپنے اس زوم میں ہر غیر دیوبندی حنفی کو بریلوی قرار دے دی۔ یہ بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی۔ یہ جو پرانے مراکز علمیہ چلے آ رہے تھے، بریلویت تو احمد رضا خان بریلوی سے شروع ہوئی۔ میں ان کی شخصیت کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، انہوں نے بھی کچھ کام شروع کیے تھے، وہ شیعیت کے رد کے لیے کیے تھے۔ یہ تعزیے میں مسلمان دلچسپی لیتے ہیں، کھیل کود ہے، تماشے ہیں، پٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے عید میلاد النبی کا جلوس، وہ ایک اور بدعت جو ہے وہ بدعت کو توڑنے کے لیے وہ انہوں نے شروع کر دی۔ بہرحال ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن بریلویت جس شے کا نام ہے ان سے پہلے تو نہیں تھی نا۔ ان سے پہلے جتنے علمی مراکز تھے ہندوستان میں، جن میں مثلا خیر آباد کا سلسلہ ہے، مکتبہ فکر ہے، فرنگی محل کا پرانا سلسلہ ہے، قدیم ترین، مولانا عبدالباری فرنگی محلی جو جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر تھے۔ حضرت شیخ الہند چونکہ مالٹا میں اسیر تھے تو وہ ان کی تو غیر حاضری میں تاسیس ہوئی ہے جمعیت علماء ہند کی۔ اسی طریقے سے یہ جو پاکستان میں مختلف مراکز ہیں، اب یہ گولڑا ہو یا سیال ہو یا تونسا ہو یا اور یہ جتنی بھی گدیاں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بریلویت اس معنی میں بریلویت نہیں ہے، شیعہ تصوف ہے ان کے ہاں، وہ قدیم چلا آ رہا ہے۔ وہ تو میں نے بتایا کہ یہاں پر اسلام جو آیا وہ دو چیزوں ہی کا تو مرکب تھا، حنفی فقہ اور وجودی تصوف۔ لیکن یہ کہ ان سب کو بریلوی کہہ دینا در حقیقت بریلویت کو تقویت پہنچانا ہے۔ سب کو اٹھا کر ہم نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تو ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ باقی فعال جو رہا ہے سب سے زیادہ طبقہ، اب صورت اس پر بھی زوال کی آ چکی، 100 سال دیوبند کے بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اب وہی تقلید جامد اور وہی زوال کے آثار، وہی صرف اسلاف تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھنا، اپنے بزرگوں کی بات کرنا اول و آخر، اس ماحول سے، اس حلقے سے باہر بڑی سے بڑی ہستی کو بھی تسلیم نہ کرنا، کسی بھی خیر کا وجود نہ ماننا، وہ ساری چیزیں یہاں بھی آ چکی۔ اور یہ ہے فطرت، وہ جیسے ہر فرد کے اوپر جوانی کے بعد بہرحال بڑھاپا آتا، تو ہر تحریک جو بھی اٹھتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک دور میں تحریک اہل حدیث دیوبند سے زیادہ قدیم ہے، وہ تحریک شاہ اسماعیل شہید سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو منصب امامت کتاب لکھی، پھر انہوں نے صراط مستقیم کتاب لکھی، اور تیسری کتاب ان کی جو مشہور ترین ہے تقویۃ الایمان، جو سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتے ہیں یہ دوسرے جو گروہ کے لوگ ہیں، یہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے چلا ہے۔ تو اہل حدیث تحریک ایک بہت زوردار، بہت جاندار اصلاحی تحریک تھی، مشرکانہ اوہام کی نفی کرنے کے لیے، بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے وہ بھی فرقہ بن گئی ہے، چونکہ وہ قدیم تر ہے، اس میں فرقہ بندی سخت تر آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ گروہ جو اہل حق کا تھا، وہ دیوبند کے اکابر علماء تھے، لیکن اب ان کو بھی 100 برس سے زائد ہو چکے، لہذا وہاں پر بھی وہ دوار اسی شدت کے ساتھ رونما ہو چکا ہے۔ اب گدیاں ہیں، اور گدیوں پر صاحب زادگان جو ہیں وہ ان کی جاگیریں بنتی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور جو لوگ اس میں سیاسی مزاج کے لوگ ہیں، وہ اپنی ان گدیوں کو اپنی سیاست کے لیے بیس بناتے ہیں، اسی کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں۔ چلیے، تحریک دیوبند کی مختلف شاخوں کے مابین مجموعی مزاج اور دائرہ ہائے کار کا فرق و امتیاز بھی ایک دلچسپ علمی موضوع ہے۔ اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے ہماری بحث سے، لیکن اچھا ایک انسائٹ آپ کو ملتی ہے کہ جو اتنے شاخیں تحریک دیوبند کی جو نکلی ہیں، تو ان میں مزاجوں کا فرق کیا ہے۔
اس میں اصل عوامی عنصر جو مذہب و سیاست دونوں کا مظہر یا بالفاظ دیگر مذہبی سیاست کا سب سے بڑا علم بردار ہے، ذہناً و قلباً حسینی ہے، یعنی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ذہنی تعلق اور قلبی ارادت و عقیدت رکھتا ہے۔ مجلس احرار اسلام بھی در حقیقت اسی کا تتمہ یا صحیح تر الفاظ میں ضمیمہ ہے۔ تھانوی اور عثمانی حلقے علمی ذوق اور متصوفانہ مزاج کے حامل ہیں۔ ان کے ہاں خانقاہ اور تعلیم، تدریس، تصنیف، تالیف، اس میں توجہ ہوئی ہے ساری۔ سیاست کے میدان میں عملاً نہیں آئے۔ مولانا تھانوی تو بالکل ہی نہیں آئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی تھوڑی دیر کے لیے آئے وقتی طور پر اس تحریک کے دور میں۔ باقی یہ کئی نظرات کا مزاج ہے، دارالعلوم بنائے اور تصنیف و تالیف، کتابیں علمی، یہ سیاست کے میدان کا ان کا ذوق نہیں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمید رشید مولانا یوسف بن نوری کا مزاج خالص علمی ہے، اور تبلیغی جماعت خالص غیر سیاسی و غیر علمی لیکن نہایت پرجوش و فعال مذہبیت کا مظہر ہے۔ ان تمام امتیازات کے علی الرغم جہاں تک مذہبی فکر کا تعلق ہے وہ ان سب میں مشترک ہے۔ مذہب کے نقل کے یہ سب ایک سے فدائی ہیں، اور قال اللہ و قال رسول ہی نہیں، اس کی بھی ایک متعین صورت یعنی مسلک حنفی کے سب یکساں شیدائی ہیں۔ عقل کا مصرف ان سب کے نزدیک بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن و سنت کا معروضی آبجیکٹو مطالعہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریعت کے اوامر و نواہی کے اسرار و حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے بڑا علمی مشغلہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اشعری و ماتریدی عقائد اور فقہ حنفی کے لیے کچھ بس پڑے تو عقلی بھی ورنہ زیادہ تر نقلی دلائل فراہم کیے جائیں۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں نے اس وقت یہ کہا، یہ نقلی دلائل، نقل سے جو متعلق۔ باقی کہیں کو داؤ لگ جائے تو عقلی بات بھی، لیکن وہ اصل ان کا موضوع نہیں۔ دوسری طرف جدید علوم و فنون سے یہ بالکل کورے ہے۔ جدید سائنس کی انہیں ہوا تک نہیں لگی، اور طبیعیات، کیمیا، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں انسان نے اپنے مشاہدے اور تجربے سے جو عظیم علمی ذخیرہ پچھلی 2-3 صدیوں میں فراہم کیا ہے، اس کے بارے میں ان کی معلومات زیادہ سے زیادہ کچھ سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے۔ فلسفہ اور منطق کے جدید رجحانات کا انہیں براہ راست کوئی علم نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں اب بھی فلسفہ، لیکن وہی پرانی منطق، پرانا فلسفہ۔ جدید عمرانیات اور خصوصاً سیاسیات اور معاشیات کی پیچیدگیوں اور الجھنوں کا بھی بلا واسطہ علم انہیں حاصل نہیں۔ گویا کہ یہ پورا حلقہ ذہنی و فکری اعتبار سے خالصتاً آج سے 700-800 برس قبل کی دنیا میں رہ رہا ہے، اور خواہ ان میں سے کچھ حضرات اپنی تحریر و تقریر میں کچھ سنی سنائی جدید اصطلاحات بھی استعمال کر لیتے ہو، واقعہ یہ ہے کہ جدید دنیا کا نہ انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے، نہ براہ راست مطالعہ۔ ویسے مشاہدے کی کمی تو اب کچھ پوری ہو رہی ہے، اب تو انگلستان، امریکہ کے چکر بہت لگتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ مشاہدہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مطالعہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جسد ملی اس وقت 2 بالکل متضاد حصوں میں منقسم ہے، اور اس بحر محیط میں 2 روئیں بالکل پہلو بپہلو لیکن قطعاً علیحدہ علیحدہ بین ہی اسی کیفیت کے ساتھ چلی جا رہی ہیں جس کا نقشہ سورۃ الرحمن کے ان آیات میں کھینچا گیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ان 2 متضاد فکری و تہذیبی صوتوں کا سب سے بڑا مظہر 2 مختلف نظام ہائے تعلیم ہے، جن میں سے ایک علی گڑھ کا معنوی تسلسل ہے اور دوسرا دیوبند کا، اور پوری ملت 2 نمایاں طور پر مختلف مکاتب فکر اور نقطۂ نظر کے مابین بٹی ہوئی ہے۔ دونوں کا ایک ایک پہلو مفید و روشن ہے اور ایک ایک مضر اور مایوس کن۔ ایک جانب جدید علوم و فنون اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، لیکن ملحدانہ طرز فکر اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے ساتھ، اور دوسری طرف ایمان و اسلام ہے لیکن جمود مطلق اور فرسودہ و اذکار رفتہ فلسفہ و منطق کے ساتھ۔ ان دونوں مکاتب فکر کو علیحدہ علیحدہ پروان چڑھتے پوری 1 صدی بیت گئی ہے،
اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاحال ان کے مابین امتزاج کی کوئی مؤثر صورت پیدا نہیں ہو سکی۔ صبح ہم نے جو پڑھا تھا اس میں وہ بات آئی تھی کہ جماعت اسلامی بہترین پوزیشن میں تھی کہ وہ اس درمیان میں آ کے اس گیپ کو برج کر سکتی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سیاست میں ڈالا، اور سیاست میں مذہبی کیمپ بنانے کے لیے، علماء کے ساتھ متحدہ محاذ بنانے کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو، اس کام کو چھوڑ کر ایک خالص سیاسی جدوجہد میں لگ گئی۔ ان کے برعکس، اس کے برعکس، یعنی یہ کہ امتزاج تو کوئی نہیں ہو سکا، اس کے برعکس ان کے مابین ایک مسلسل کشمکش جاری ہے، جو اکثر و بیشتر تو خاموش آویزش اور سرد جنگ تک ہی محدود رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی گرجدار تصادم کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اور غالباً ملت اسلامیہ کی اس وقت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس آویزش میں کسی واقعی اور حقیقی آویزش کا رنگ تاحال پیدا نہیں کیا جا سکا۔ یعنی اس وقت تو ہو گیا تھا، لیکن اب جو جدید آمیزش کی ضرورت ہے اس کی طرف ابھی تک کوئی مؤثر کام نہیں ہو سکا۔ علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین چند درمیانی راہیں۔ تذکرہ و تبصرہ میثاق لاہور، نومبر سن 68۔ یوں تو ایک عظیم ملت میں فکر و نظر کے سدھا رنگوں یعنی شیڈز کا پایا جانا ایک فطری اور قدرتی امر ہے، چنانچہ ہماری قوم میں بھی سوچنے کے لاتعداد انداز اور غور و فکر کے بے شمار طور طریقے پائے جاتے ہیں۔ تاہم ذرا دقت نظر سے دیکھا جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ فکر و نظر کے ان لاتعداد رنگوں میں اصل اور پختہ رنگ دو ہی ہیں، ایک علی گڑھ کا، دوسرا دیوبند کا۔ بقیہ تمام رنگ جو ان کے مابین یا ان کے ارد گرد پائے جاتے ہیں سب ان کے امتزاج ہی سے وجود میں آئے ہیں، اور ان میں سے کسی میں علی گڑھ کا رنگ زیادہ نمایاں ہے اور کسی میں دیوبند کا۔ کیا اللہ کی شان ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان کے ان دونوں دینی و مذہبی اور تہذیبی اور ثقافتی صوتوں کے اصل منابع ہندوستان ہی میں رہ گئے، اور یہی نہیں بلکہ جیسا کہ بعد میں واضح ہوگا ان دونوں کے مابین امتزاج کی جتنی کوششیں ہوئیں ان سب کے اثر برعکس بھی وہی رہ گئے۔ گویا کہ ہماری ملت کے بحر محیط کی اصل دو روئیں یہی ہیں جو تقریباً 100 سال سے مرج البحرین یلتقیان کی طرح بالکل ملحق اور متصل، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان کسی علیحدگی اور لا تعلقی کے ساتھ مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل ماضی اور متعین فکری اساس ہے، اور چونکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت پر ایک وسیع و عریض اور پختہ و محکم نظام تعلیم بھی موجود ہے، لہذا ان دونوں کے اثرات نہایت دور رس ہیں اور ان کی جڑیں ہمارے جسد ملی میں بہت گہری اتری ہوئی ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں مکاتب فکر ہماری قومی و ملی زندگی میں اصلھا ثابت کسی محکم اساس اور فروھا فی السوا کا سا ہماگیر اثر و نفوذ رکھتے ہیں۔ ان میں سے علی گڑھ کی مذہبی اقلیت جسے جسٹس امیر علی، سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی وغیرہ ہم نے مرتب کیا تھا، اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے مقابلے میں دیوبند جس کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھوں پڑی، اور جن کے ذریعے اس میں کتاب و سنت کا علم ہی نہیں بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی روحانیت بھی سرایت کر گئی تھی، جس طرح قال اللہ و قال رسول کا حصار اور دین و مذہب کے نقل کے دفاع کا مرکز بنا، اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور دونوں کے مذہبی فکر کے مابین جو بعد المشرقین پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا، اب تک کی باتیں تو ریپیٹیشن تھی سابقہ مضمون کی، چونکہ ایک مہینے کے بعد پھر پرچہ آتا تھا نا تو بات جوڑنی پڑتی تھی، لیکن اب نئی بات آ رہی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا کہ یہ بودھ ہمیشہ ہر حال اور ہر صورت میں موجود رہا۔ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں سے بعض ایسی شخصیتیں بھی ابھریں جو اپنے اصل مکتب فکر کے مجموعی مزاج کی بالکل ضد ثابت ہوئیں، چنانچہ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم کے مصداق سرزمین علی گڑھ سے بھی بہت سے راسخ العقیدہ، درد مند، ذہناً مسلم اور قلباً مومن لوگ اٹھے، جن میں ایک مولانا محمد علی جوہر کی مثال ہی اتنی درخشاں اور تابناک ہے کہ مزید کی کوئی حاجت نہیں۔
خود علامہ اقبال بھی جن کا تذکرہ بعد میں تفصیل سے آئے گا، بہرحال اسی شاخ سے متعلق ہے، کالجوں اور اسکولوں سے نکلے۔ دوسری طرف خاک دیوبند سے مولانا عبید اللہ سندھی ایسی متجددانہ مزاج رکھنے والی شخصیت ابھری جنہوں نے جدید دنیا کا مطالعہ ہی نہیں بھرپور مشاہدہ بھی کیا، اور جدید رجحانات کے زیر اثر ملت اسلامیہ کے لیے تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست کے میدانوں میں ایسی راہیں تجویز کی جن کے لیے استناد یعنی سند دیوبند کے موجود الوقت مقلدانہ ماحول سے نہیں بلکہ صرف امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ ارتفاقات ہی سے مل سکتا تھا۔ یہ ذرا اب لمبی بات ہے۔ جو سوشل تھاٹ تھا شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اس میں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ رجحان تھا اس معاشی عدل اور اس کے لیے زمین کا ایک خاص تصور، ملکیت زمین کے بارے میں ایک رائے، تو مولانا عبید اللہ سندھی چونکہ ان کے مزاج کے اندر بڑی اوپچ تھی، سوچ ان کی جو ہے گہری تھی، پھر یہ کہ چونکہ انہیں حالات ایسے پیش آ گئے کہ گئے تو تھے وہ افغانستان مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہ وہاں سے مدد حاصل کریں انگریزوں کے خلاف، لیکن وہاں بھی چونکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا تھا جو خود حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہوا ہے حجاز میں، تو وہ وہاں سے فرار کر کے اور چلے گئے۔ ظاہر بات ہے اب کہاں جا سکتے تھے، روس ہی جا سکتے تھے۔ ایران پر بھی انگریزوں کا اقتدار تھا، ہندوستان میں تو انگریز تھا ہی، آتے ہی دبوچ لیے جاتے، غدار تھے، باغی تھے، تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ روس چلے گئے۔ روس میں بولشوک ریولوشن تازہ آیا تھا، وہاں وہ ریولوشنری فرور بہت تیز تھا، تو وہ واقعہ میں نے بارہا سنایا ہے آپ کو کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے ایک نظام توڑ دیا ہے، دوسرا نظام ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا، اس موقع پر اگر انہیں اسلام کا نظام بتا دیا جائے تو شاید یہ اسی کو قبول کر لیں، یہ ان کی اپنی ایک خوش فہمی کہہ لیں، اس نے دن کہہ لیں، یا یہ کہ وشفل تھنکنگ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ٹروٹسکی سے ملاقات کے بعد مایوس ہوئے، لیکن یہ کہ انہوں نے روس کے انقلاب کا مشاہدہ کیا، پھر وہ اور دوسرے ممالک میں گئے، پھر ترکی میں گئے، جیسے کہ کبھی سید جمال الدین افغانی گھومے تھے پورے عالم اسلام کے اندر، ایسے ہی انہوں نے بہت پھر جب دنیا کو دیکھا ہے تو ان کے اندر بڑی وسعت نظر بھی پیدا ہوئی، اور پھر یہ سوشلسٹ بن کر آئے ہیں جب واپس آئے۔ اب اس سوشلزم کے لیے دیوبند کے جو اکابر تھے ان کے ہاں اس ماحول میں، وہ تو مقلدانہ ماحول، بالکل وہاں سے کیسے سند ملے گی؟ تمام جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وہ روایت بھی میں لکھ چکا ہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری خود انہی کے شاگرد تھے، مولانا عبید اللہ سندھی ان کے مربی تھے، لیکن اب جب واپس آئے ہیں وہ جلا وطنی کے بعد، تو یہاں ہمارے حاجی عبد الواحد صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا، چونکہ وہ اس زمانے میں مولانا احمد علی لاہوری کے بہت قریب تھے، تو مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک مرتبہ ان سے کہا، یعنی جس انداز میں کہ ایک بزرگ بات کرتا ہے چھوٹے کے بارے میں، مولانا احمد علی ہمارے لیے جو مقام ان کا ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ عبید اللہ سندھی کے لیے تو وہ ان کے خود تھے، یہ کس کام میں لگا ہوا، میں نے اس کام کے لیے تیار کیا تھا اسے، کیا میری مریدی لے کے بیٹھ گیا یہ تبصرہ تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا احمد علی صاحب کے بارے میں۔ تو ان کا بڑا انقلابی مزاج تھا، بہت زوردار۔ اس فکر کی ایک چھوٹی سی جماعت ہمارے پاس اس وقت ملک میں موجود ہے، مولانا سعید احمد صاحب ہیں اس کے سربراہ ہیں، وہ مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری جو سرگودھے میں ہوتے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، وہ اس سلسلے کے جو ہے وہ بزرگ ہیں، یعنی روحانی اور تصوف کے میدان میں مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری مولانا عبدالقادر رائے پوری کے خلیفہ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے یہ بیٹے جو ہیں سب سے بڑے مولانا سعید احمد صاحب، ان کا وہ بالکل مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر اور فلسفے کے ساتھ ہم آہنگی اور انقلابی مزاج ہے۔ میری کئی دفعہ خواہش ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہو، لیکن ملاقات کی کوئی شکل نکل نہیں رہی ان سے۔ بہرحال یہ ہے در حقیقت اس کی تفصیل کہ جہاں ایک طرف علی گڑھ سے مولانا محمد علی جوہر جیسا شخص نکلا، نہایت راسخ العقیدہ، نہایت مومنانہ انداز اور جوش اور جذبہ، مجاہدانہ کردار رکھنے والا، وہاں دیوبند سے ایسے انقلابی مزاج کا حامل، اور یہ کہ وہ دیوبند کی ایک خاص فضا جو ہے فکری اور اعتقادی، اس سے ہٹ کر ایک راستہ بنانے کی ہمت کرنے والا شخص، اور وہ عبید اللہ سندھی ہے۔ تاہم یہ مثالیں محض استثنائی ہیں، اور ایک انگریزی مثل ایکسیپشنز پروو دی رول کے مطابق ان سے وہ کلیہ مزید مستحکم ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا تھا
یعنی یہ کہ علی گڑھ اور دیوبند کے مابین کم از کم بعد المشرقین موجود ہے۔ یہ بعد صرف مذہبی تصورات اور دینی فکر کے میدان تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ جیسا کہ ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، اس بعد سے ملی و قومی سیاست بھی بری طرح متاثر ہوئی، اور اس میدان میں بھی ان دونوں کے رخ بالکل متضاد سمتوں میں مڑ گئے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں آج صبح۔ اس بعد کا احساس بھی بالکل شروع ہی سے ہو گیا تھا، اور اس فاصلے کو کم کرنے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر لانے کی ضرورت بھی بالکل ابتدا ہی سے محسوس کی جانے لگی تھی۔ چنانچہ ان کے مابین امتزاج اور ارتباط کی کوششوں کا سراغ بھی بالکل ابتدا ہی سے ملتا ہے۔ ندوۃ العلماء کا قیام ان کی کوششوں کا مظہر اول تھا، اور دہلی میں جمعیت الانصار اور جامعہ ملیہ کا قیام مظہر ثانی۔ پھر انہی کوششوں کا ایک تیسرا مرکز جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن بنا، اور اس نے بھی جدید و قدیم کو قریب لانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ حضرت شیخ الہند کی شخصیت کا یہ پہلو بہت قابل ذکر ہے کہ اگرچہ وہ خالص علماء کے ماحول کے دیوبند کے پہلے طالب علم اور پھر مدرس اور شیخ یہ سمجھیے کہ وہ جامعہ شیخ الجامعہ کی حیثیت رکھنے والے، لیکن ان کے قلب کی کشادگی وہ آپ نے وہ دعوت رجوع القرآن کا جو مقدمہ ہے اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے سفر کیا علی گڑھ کا، وہاں خطبہ دیا، شدید بیمار تھے، چارپائی پر لٹا کر لے جایا گیا، لیکن یہ کہ پہنچے خطبہ دیا، وہاں یہ الفاظ بھی کہے کہ میں جو اس بیماری اور ضعف کے اندر اور اپنی اس تمام سختی جھیل کر یہاں آیا ہوں، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان دونوں مراکز کا رشتہ باہم قائم کروں، اور وہ تاریخی جملہ بھی کہ جس درد میں میری ہڈیاں، جس غم میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس غم کے غمخوار اب مدرسوں اور خانقاہوں میں اتنے نہیں ہیں جتنے کہ اسکولوں اور کالجوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، کوئی اور مولوی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ وسعت قلب، وسعت نظر، یہ وسعت ذہن، اور پھر یہ کہ جرأت، ہمت اعتراف کی، تو یہ بہت نمایاں بات ہے۔ ندوے کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ علی گڑھ کی کوکھ سے برآمد ہوا۔ مولانا شبلی نعمانی مرحوم جو پہلے علی گڑھ کے پروفیسر شبلی تھے، یہ سر سید احمد خان سے اور ان کے اس پورے نظام سے مایوس اور بددل ہو کر علیحدہ ہوئے۔ یعنی وہ جو اکبر الہ آبادی نے پھر پھپتیاں چست کی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ سخت اور تلخ ناقد سر سید مرحوم کے اکبر الہ آبادی تھے۔ ابھی وہ شعر آپ سن چکے ہیں، دیکھ کاری دریے حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح۔ سید کی روشنی کو اللہ رکھے باقی، بتی بہت ہے موٹی، روغن بہت ہی کم ہے۔ لیکن یہ کہ ایک بات وہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ اس کے قائل تھے کہ سر سید بہت کام کرنے والے آدمی، محنت، مشقت، بھاگ دوڑ جس طرح انہوں نے کی ہے، جو بھی دھن سوار ہو گئی تھی علی گڑھ کالج اور اس کی ترقی، اور اس کے لیے اپنا جو ہے دن رات ایک کر دینا، خون پسینہ ایک کر دینا، اس کو پھر اکبر الہ آبادی نے تسلیم کیا۔ ان کے انتقال کے بعد کہا ہے یہ شعر، بڑا ہے فرق اکبر کام کرنے اور کہنے میں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا۔ وہ یہ اعتراف جو کیا ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا۔ بہرحال تو مولانا شبلی نعمانی بھی پروفیسر شبلی تھے، پھر وہاں سے مایوس ہو کر وہاں سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور پھر یہ ندوۃ العلماء جو ہے وہ قائم تو ایک اور صاحب نے کیا تھا، لیکن یہ کہ پھر اس کے اندر آ کر جب مولانا شبلی نعمانی بیٹھے ہیں تو پھر اس کی حیثیت ہوئی ہے، اور بعد میں ندوہ کے علامہ شبلی بنے۔ ابتداً سر سید مرحوم کے رفقاء اور اعوان و انصار میں سے تھے، جو بعد میں ان سے بدظن اور ان کی تعلیمی اسکیم سے غیر مطمئن ہو کر ان سے علیحدہ ہوئے۔ ہمیں یہاں ان اسباب سے کوئی بحث نہیں جس کی بنا پر یہ علیحدگی واقع ہوئی، ہمیں بحث قیام ندوہ کے صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ قدیم و جدید اور تجدد و جمود کے مابین ایک متوازن علمی و فکری راہ پیدا کرنے کی سعی کا سب سے پہلا اور ہر اعتبار سے اہم ترین مظہر ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ندوہ
فکر و نظر کا مرکز بننے کی بجائے صرف عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارالاشاعت بن کر رہ گیا، اور علی گڑھ کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ وہ بھی ایک دارالعلوم بن گیا، سوائے اس کے کہ وہاں عربی ادب کی تعلیم بڑی پختہ ہوتی ہے، عربی بولنا اور لکھنا بھی لوگوں کو آ جاتا ہے، جبکہ بقیہ عربی مدارس کے اندر وہ عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ تقریر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں جو تقریر بھی کر سکیں، لیکن نہ عربی میں تصنیف و تالیف کر سکتے ہیں، نہ عربی بول سکتے ہیں۔ لیکن ندوے کے اندر یہ ہے کہ عربی ادب زبان اور اس کا لٹریچر اس کے لیے بہت توجہ ہے، اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر تاریخ اسلامی۔ اس میں یہ پہلے ہی سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مضمون جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یہ 14 صفحات پر مشتمل ایک مضمون تھا، جو کہ جب میثاق میں چھپا ہے تو اس کی جو سند میرے پاس آئی تھی وہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو اس کے ہر لفظ کے بارے میں اطمینان رہے کہ یہ اتنی بڑی سند اس کو ملی ہے۔ یہ صفحہ 93 پر میں نے یہ خط شائع کیا تھا دسمبر 1968 کے میثاق، کیونکہ نومبر میں یہ چھپا ہے، نومبر 68 میں، دسمبر میں مجھے بلکہ نومبر ہی میں کسی وقت مجھے وہ خط ملا ہے جس کو دسمبر 68 کے میثاق کے کور پر شائع کیا میں نے۔ یہ مولانا عبدالماجد دریابادی مرحوم کا خط ہے، بنام مدیر میثاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق جدید، دریاباد، ضلع بارہ بنکی، صاحب من، السلام علیکم۔ 11 نومبر 1968۔ میثاق بابت نومبر پیش نظر ہے، صفحہ 1 تا صفحہ 14۔ تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا تو دل سے تو بے اختیار یہ صلاح دی، دل نے تو بے اختیار یہ صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا صاد، یہ صاد انہوں نے کارڈ تھا، یہ پوسٹ کارڈ، اس پر صاد نیچے تک کھینچا ہوا تھا، بڑا سا صاد کھینچ کر بھیج دیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دل نے یہ جانا کہ یہ سب کچھ ہی میرے دل میں تھا۔ حیرت ہو گئی کہ شبلی، فراہی، ابوالکلام تینوں کی یہ نبازی بعد زمانی اور بعد مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر لی؟ در حیرتم کے بعد فروشت کو جا شنید۔ ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی مقالہ اس نمبر میں بڑا قابل داد ہے۔ والسلام، دعا گو، دعا خواہ عبدالماجد۔ یہ مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا اصلاحی صاحب کو جب میں نے یہ خط دکھایا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھو، یہ جو تحسین ہے، انہوں نے تو لکھا نا تحسین ناشناس۔ اب یہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں لوگوں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، اگر کوئی بڑا عالم ہو یا بڑا شاعر ہو، اس کو داد کوئی ایسا آدمی دے جو خود سمجھدار ہو، شعر و سخن کو جانتا ہو، ادب سے واقف ہو، تب تو وہ اس پر خوش ہوگا بہت۔ اور اگر کوئی اجڑ گوار بیٹھ کر اس کی داد دے تو سمجھے گا کہ یہ تو میرے شعر کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، داد دینے والا تو دیکھو۔ تو یہ ہے وہ تحسین ناشناس، جو جانتے ہی نہیں وہ تحسین کرے تو وہ در حقیقت تحسین نہیں ہے، حجم ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ جو ایک کسر نفسی کا انداز ہوتا ہے تو اس میں کہا ہے کہ اگر تحسین ناشناس کا ڈر نہ ہوتا، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو ناشناس قرار دیا ہے، تو دل نے تو یہ بے اختیار صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا صاد کھینچ کر بھیج دیجیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اصل میں اس لیے کہ مولانا شبلی کے بارے میں رائے دے رہا ہوں، مولانا فراہی کے بارے میں، مولانا ابوالکلام کے بارے میں مجھ سے کہا جا سکتا ہے کسی کو تم نے دیکھا نہیں، تم ہوتے کون ہو اس کے بارے میں رائے دینے والے؟ اور اعتراض صحیح ہوگا جی۔ صاد کہتے ہیں صحیح کے لیے، صحیح کا صاد، شروع سے صاد ہوتا ہے نا، تو بعض حروف جو ہیں وہ پورے لفظ کے وہ قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب استاد کاپی دیکھتا تھا تو صاد کا بھی پورا صاد نہیں، بس ڈنڈا کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، جس کو آج کل پھر یوں کر دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پہلے وہ صاد کرتے تھے، صاد لکھ دیتے تھے۔ اور صاد کرنا یہ محاورہ ہے اردو کا، میری اس تجویز پر صاد کیا، یعنی اس کو صحیح قرار دیا، اس سے اتفاق کیا۔ جی ویڈیو پہ فوکس کر، کیا فائدہ ہے؟ آپ کے پاس موجود ہے، ویڈیو پہ فوکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال یہ بہت بڑی، یعنی کہیے کہ ایک طرح کی جسارت ہے کہ میں نے ندوے کے بارے میں یہ ورڈکٹ پاس کیا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا مرکز بننے کی بجائے
صرف عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارالاشاعت بن کر رہ گیا، اور علی گڑھ کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ ایک جدید لیکن متوازن علم کلام کی تدوین کی ضرورت کا احساس تو مولانا شبلی کو شدت کے ساتھ تھا۔ ضرورت کا احساس تو ہو گیا تھا کہ اب پرانا علم کلام کام نہیں دے گا۔ وہ تھا وہ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر، اب ہے یہ سائنٹیفک دور، نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا وہ علم کلام اب چل نہیں رہا، کوئی نیا ہونا چاہیے، لیکن اس نئے کے مزاج کو وہ بالکل نہیں سمجھ پائے۔ یہ بھی ایک بڑی شخصیت سے ایک بڑا شریر اختلاف ہے، یا ان پر ایک الزام ہے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے علم الکلام میں قدیم علم کلام کی تاریخ مرتب کی، یہ ان کی کتاب ہے تصنیف علم الکلام، اور پھر نیا علم الکلام الکلام کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ لیکن ایک تو وہ اس کی صرف ایک جلد لکھ کر رہ گئے، حالانکہ اس کی تکمیل ان کے پیش نظر اسکیم کے مطابق 3 جلدوں میں ہونی تھی۔ اس پر نوٹ ہے غالباً اس لیے کہ اس پہلی ہی جلد پر جو مخالفت ہوئی اور کفر کے فتوے موصول ہوئے، وہی مولانا شبلی کے لیے بہت کافی تھے۔ اب جدید علم کلام تو آئے گا تو وہ قدیم جو اصطلاحات ہیں ان سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی نا، اور وہ حلقہ اتنا جامد ہو چکا ہے ان اصطلاحات میں کہ وہ اس سے ذرا ہٹا تو کفر کا فتویٰ آئے گا۔ تو پہلی ہی جلد چھپی، اس کے اوپر جو کفر کے فتوے آئے تو انہوں نے پھر آگے کے لیے ہاتھ کھینچ لیے۔ اور دوسرے یہ بھی کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ وقت کے تقاضے کو بھی بالکل نہ سمجھ پائے، اور جو علم کلام اس وقت حقیقت مطلوب تھا اس کے فروع کیا اصول بھی ان پر واضح نہ ہو سکے۔ جن 2 انتہاؤں کے مابین مولانا شبلی ایک متوازن راہ نکالنا چاہتے تھے، اس کا تذکرہ خود ان کے الفاظ میں سنیے۔ حال ہی میں علم کلام کے متعلق مصر، شام اور ہندوستان میں متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، اور نئے علم کلام کا ایک دفتر تیار ہو گیا ہے۔ لیکن یہ نیا علم کلام 2 قسم کا ہے، یا تو وہی فرسودہ اور دور ازکار مسائل و دلائل ہیں جو متاخرین اشاعرہ نے ایجاد کیے تھے۔ یہ صاف اشارہ ہے حلقہ دیوبند کی نئی کلامی تصنیفات کی جانب، جیسے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی حجت الاسلام، یا یہ کہ یورپ کے ہر قسم کے معتقدات اور خیالات کو حق کا معیار قرار دیا ہے، اور پھر قرآن و حدیث کو زبردستی کھینچ تان کر ان سے ملا دیا ہے۔ یہ مراد ہے سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی کا علم کلام۔ وہی 2 انتہائیں، انہی کی طرف جو ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورت ہے وہ یا اس انتہا کی ہے، وہی پرانا جو اشاعرہ کا علم کلام ہے اسی کو لے کر چل رہے ہیں، یا یہ کہ ہر نئی چیز کو جو ہے لا کر زبردستی ٹھوک رہے ہیں، اور وہ ایک بالکل غیر منطقی سا ان میں ربط قائم ہو رہا ہے۔ پہلا قرآنہ تقلید ہے، اور دوسرا تقلیدی اجتہاد۔ قرآن بڑے خوبصورت جملہ ہے، قرآنہ تقلید اپنے اسلاف کی، اور تقلیدی اجتہاد ہو رہا ہے انگریزوں یا مغربیوں کی تقلید میں، تو یہ تقلیدی اجتہاد ہے اور وہ قرآنہ تقلید۔ ان دونوں کو رد کر کے جس تیسرے علم کلام کی ضرورت ہے، اس کے ضمن میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کا نقطہ نظر مولانا نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ پھر ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن اصول کی نسبت اختلاف ہے۔ جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتا ہے کہ نیا علم کلام بالکل نئے اصول پر قائم کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے زمانے میں جس قسم کے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے، آج ان کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے۔ پہلے زمانے میں یونان کے فلسفے کا مقابلہ تھا جو محض قیاسات اور مظنونات پر قائم تھا۔ آج بدیہیات اور تجربے کا سامنا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں محض قیاسات عقلی اور احتمال آفرینیوں سے کام نہیں چل سکتا۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن کمال سادگی کے ساتھ اس رائے کو محض یہ کہہ کر رد کر دیا کہ لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں۔ قدیم علم کلام کا جو حصہ آج بیکار ہے پہلے بھی ناکافی تھا، اور جو حصہ اس وقت کارآمد تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کسی شے کی صحت اور واقعیت زمانے کے امتداد و انقلاب سے نہیں بدلتی۔ اس بنا پر مدت سے میرا ارادہ ہے کہ علم کلام کو قدیم اصول اور موجودہ مذاق کے موافق مرتب کیا جائے۔ حالانکہ علم کلام کے تو اصول بدلیں گے، اب صرف مذاق بدلنے سے تو کام نہیں ہوتا، وہ تو مذاق بنانا ہے اس کا۔
چنانچہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ قدیم علم کلام کو نئے اسلوب، نئے پیرایہ بیان اور نئے انداز میں گویا کہ نئے مذاق کے مطابق پیش کر دیا۔ لیکن اصل مسئلے کے فہم کی کوتاہی میں مولانا شبلی غالباً بالکل معذور ہے، اس لیے کہ ایک تو ان کے زمانے تک جدید فلسفے اور سائنس کا ادغام نہیں ہوا تھا، دوسرے خود فلسفہ بھی ابھی صرف اسپینسر اور مل تک ہی پہنچا تھا۔ غزالی اور رومی کی بلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے۔ گویا کہ فکر جدید کا اصل چیلنج ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الکلام کے مقدمے میں مولانا نے فلسفہ اور سائنس کی موجود الوقت صورتحال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ تمام دنیا میں غل مچ گیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے۔ فلسفہ و مذہب کے مارکے میں ہمیشہ اس قسم کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور ظنیات پر مبنی تھا، اس لیے وہ مذہب کا استحصال نہ کر سکا۔ برخلاف اس کے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے، اس لیے مذہب کسی طرح اس کے مقابلے میں جان بر نہیں ہو سکتا۔ یہ عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج رہی ہے، لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں مغالطے کا کس قدر حصہ شامل ہے۔ یونان میں فلسفہ ایک مجموعے کا نام تھا جس میں طبیعیات، عنصریات، فلکیات، الہیات، مابعد الطبیعات سب شامل تھا، لیکن یورپ نے نہایت صحیح اصول پر اس کے دو حصے کر دیے۔ جو مسائل مشاہدہ اور تجربے کی بنا پر قطعی اور یقینی ثابت ہو گئے ان کو سائنس کا لقب دیا، اور جو مسائل تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے باہر تھے ان کو فلسفہ کا نام دیا۔ لیکن افسوس کہ یورپ میں یہ نہایت صحیح اصول بس تھوڑی دیر ہی چل سکا، اور جلد ہی اس کے بجائے وہ فطری اصول پھر بروئے کار آ گیا کہ علم ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور اسے سائنس اور فلسفے کے دو جداگانہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ دو فقرے اگلے بہت اہم ہے، نوٹ کیجئے۔ چنانچہ یورپ کا بعد کا فلسفہ ان نظریات کی اساس پر مرتب و مدون ہوا جو سائنس کے بعض شعبوں سے ابھرے، جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء اور فرائیڈ کا نظریہ جنس۔ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء تو بائیولوجی کے میدان سے آیا اور اس نے انسان کی سوچ کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا۔ انسان کو حیوان بنانے میں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ تو ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کا ہے۔ مذہب کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس علیحدہ ہے اور یہ فلسفہ علیحدہ ہے، فکر علیحدہ ہے، جبکہ یہ اٹھا وہ سائنس کے ایک شعبے سے آیا، لیکن یہ کہ پورے فلسفے پہ پورے فکر کے اوپر چھا جائے۔ اسی طریقے سے سائیکالوجی، اسے آپ سائنس کا ایک فیلڈ قرار دیتے ہیں، لیکن فرائیڈ کے نظریات نے جو انسان کی سوچ کو اور انسان کی معاشرت اور اخلاقیات اور اس کی تمام اقدار جو ہے اخلاقیات کی، ان کو تبدیل کر کے رکھ دی۔ الغرض جدید دنیا کو جو نیا علم کلام فی الواقع مطلوب تھا، اس کے تو اصول و اساسات کے بارے میں بھی مولانا شبلی صحیح تصور قائم نہ کر پائے تو اس کی تدوین کیا کرتے۔ رہا دوسرے معاملات میں علی گڑھ اور دیوبند کے مابین امتزاج، تو اس کی بھی کوئی صورت ندوہ میں پیدا نہ ہو سکی، اور مولانا شبلی کے بعد ان کے جانشین مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے جب حلقہ دیوبند کی ایک علمی و روحانی شخصیت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو یہ بات بالکل ہی کھل گئی کہ ندوہ کوئی مستقل چیز ہے ہی نہیں، اس کی حیثیت بس ایک چھوٹی سی لہر کی ہے جو علی گڑھ کی عظیم رو سے نکل کر بالآخر دیوبند کی دوسری بڑی رو میں جا شامل ہوئی۔ بعد میں جب سید سلیمان ندوی کے شاگرد رشید سید ابو الحسن علی ندوی نے کچھ عرصہ ادھر ادھر کی خاک چھاننے کے بعد بالآخر اسی حلقہ دیوبند کی ایک دوسری روحانی شخصیت مولانا عبد القادر رائے پوری کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ اسی سنت سلیمانی کا اتباع ہے۔ بہرحال اب ندوے کی حیثیت دیوبند کے ایک زمینے کی ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک توسیع یعنی ایکسٹینشن کی، اس کا مستقل جداگانہ وجود کوئی نہیں۔ بات کیا کہنی مقصود تھی کہ جو امتزاج جو اس دور کے لیے جس کی ضرورت ہے، جس کا ایک احساس تو موہوم سا یا مبہم سا احساس مولانا شبلی کو ہوا تھا، اس کی جانب کوئی عملی قدم ندوہ میں نہیں اٹھ سکا، وہ بھی ایک دارالعلوم ہے بس۔ اس طرح ندوہ تو بہت جلد ختم ہو گیا، ختم معنوی طور پر، جیسے مولانا ابوالکلام جیتے جی مرحوم ہو گئے تھے،
یا میرے خیال میں مولانا مودودی بھی جیتے جی مرحوم ہو گئے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے اس فکر سے، اپنے اس رخ سے ہٹ گئے تھے۔ اسی طرح ندوہ تو ہے، لیکن یہ کہ جس کام کے لیے قائم ہوا تھا اس کے اعتبار سے وہ ختم۔ اس طرح ندوہ تو بہت جلد ختم ہو گیا، اور مولانا شبلی جو درمیانی راہ نکالنا چاہتے تھے وہ اس کے ذریعے سے نہ نکل سکی۔ تاہم ان کی یہ خواہش بعض دوسری پگڈنڈیوں کی صورت میں ظاہر ہوئی جن کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ بھی پڑھ لیجئے یہ اقتباس۔ یہاں سے تھا اقتباس جو کل ہم نے پڑھا تھا، یہاں موٹے حروف میں لکھا ہوا اس لیے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، وہاں وہ بہت باریک تھا۔ مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہایت جامع و صفات انسان تھے، اور ان کی شخصیت ندوے کی نسبت بہت زیادہ جامع اور گمبھیر تھی۔ چنانچہ وہ بیک وقت علم و فضل، فلسفہ و کلام، شعر و ادب اور ملی و قومی سیاست، حتیٰ کہ دندی اور رنگینی سب کے جامع تھے۔ ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرحوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی شخصیت کے صرف چند ہی پہلوؤں کا تسلسل قائم رہ سکا، لیکن ان کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کی بعض دوسری صفات کی وارث بنیں، اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلو اجاگر ہوئے۔ ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے۔ یہ دونوں حضرات براہ راست ندوی تو نہیں ہیں، لیکن ان کی تربیت میں مولانا شبلی کا بڑا حصہ ہے، اور چونکہ بر صغیر یا بر عظیم کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین دو اہم علمی و فکری سوتے ان ہستیوں کی بدولت پھوٹے ہیں، لہذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے۔ مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم میں متعدد امور بطور قدر مشترک بھی ہیں۔ مثلاً ایک یہی کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا، دوسرا یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا، تیسرے یہ کہ یہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی وزیدار انسان تھے، چوتھے یہ کہ یہ دونوں مولانا شبلی کے برعکس، جنہوں نے اپنی حنفیت کی شدت سے کے اظہار کے لیے نعمانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جز بنا لیا تھا، یعنی مولانا شبلی تو اتنے شدید حنفی تھے، لیکن یہ دونوں تقلید سے یکساں بعید و بیزار تھے، اور دونوں کو اصل ذہنی و علمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی۔ حالانکہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں مولانا شبلی نے ایک جگہ بہت سخت جملہ لکھا ہے، لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیع میدان ہے جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بالکل ضد تھیں۔ اب یہ شروع ہوا۔ مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور رنگینی کا تسلسل بھی موجود رہا، جبکہ مولانا فراہی بالکل زاہد خشک تھے۔ مولانا آزاد کی وزیداری میں شکوہ و تمکنت کی آمیزش تھی، جبکہ مولانا فراہی پر فقر و درویشی کا رنگ غالب تھا۔ مولانا آزاد ابوالکلام تھے، اور ان کی شعرا بیان خطابت میں ایک لاوا اگلنے والے زندہ آتش فشاں کا رنگ تھا، جبکہ مولانا فراہی نہایت کم گو تھے، اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشاں سے مشابہت رکھتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات و احساسات کا لاوا جوش مارتا ہو، لیکن ظاہر میں وہ بالکل ساکت و صامت ہو۔ مولانا آزاد کی تحریر میں اصل زور ادبیت اور عبارت آرائی پر تھا، جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہایت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی۔ مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شہسوار تھے، اور دین کی وادی میں بھی ان کا اصل مقام داعی کا تھا، جبکہ مولانا فراہی سیاست سے تمام عمر کنارہ کش رہے، اور دین و مذہب کے میدان میں بھی ان کا اصل مقام آخر دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر کا رہا۔ چنانچہ مولانا آزاد طوطی ہند تو تھے ہی، ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ امام الہند قرار پائے، جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے۔ لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آندھی کے مانند اٹھے اور بگولی کی طرح رخصت ہو گئے، تاہاں کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شمع سے روشن کی، جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھ گئے، جن کا نام لیوا ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں اور ایک انجمن مولانا امیر حسن اصلاحی کی ذات میں پاکستان میں موجود ہے۔ میں وہ بات اصلاحی صاحب کی آپ کو بتا رہا تھا، وہ رہ گیا جملہ، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو سند آئی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ مولانا عبدالماجد دریابادی اس قافلے کے آخری فرد ہیں، یعنی تھے شریک اسی قافلے میں۔ مولانا فراہی، مولانا ابوالکلام، مولانا اور مولانا شبلی، مولانا محمد علی جوہر، یہ تمام سب سے زیادہ انہیں لگاؤ جو تھا وہ مولانا محمد علی جوہر کی ذات سے تھا، کیونکہ یہ بھی گریجویٹ تھے اسی لائن کے پڑھے ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ کہ یہ اس قافلے کے آخری فرد ہیں جو زندہ ہے، لہذا ان کی گواہی جو ہے گویا کہ
وہ اس گواہی کے مصداق ہے کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ شہد شاہد من اہلہا، گواہی دیے گواہی دینے والے نے جو خود اس کے گھر ہی سے تھا، اسی کے خاندان کا، اسی قافلے کا فرد۔ قرآن مجید سے جو شغف ان دونوں بزرگوں کا تھا، مزاج کے افتاد کے فرق کی بنا پر اس کا ظہور بھی مختلف صورتوں میں ہوا۔ مولانا آزاد کی تفسیر سورۃ الفاتحہ اردو ادب کا تو شاہکار یعنی کلاسک ہے ہی، قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسین مرقع ہے۔ پھر سورۃ الکہف کے بعد مباحث میں ان کی تحقیق کو تنقید کا کوئی جواب ہی نہیں، وہیں ہمہ قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منضبط فکر وہ پیش نہیں کر سکے۔ جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولی اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قواعد اثر نو مرتب و مدون کیے، اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات جو تاحال نامکمل مسودات ہی کی صورت میں ہیں، ان کے ذریعے خالصتاً قرآن حکیم کی روشنی میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھ دی۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آسمان شبلی کے ان دو ٹوٹے ہوئے تاروں سے بر صغیر کی موجودہ اسلامی فکر کے دو سوتے پھوٹے ہیں، جن کا تذکرہ صورتحال کی صحیح اور مکمل جائزے کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ تو بس تیزی کے ساتھ اب پڑھنا ہی ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وضاحت کی ضرورت ہو۔ مولانا فراہی رحمہ اللہ کے علمی ورثے کے حامل مولانا امین اصغر اصلاحی ہیں، جنہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا ان کے مشن کے تکمیل کے ارادے اور اس کے لیے عملی جد و جہد کے آغاز ہی سے کی تھی۔ چنانچہ تحصیل علم سے فراغت کے فوراً بعد انہوں نے ایک طرف مولانا فراہی کی یادگار یعنی مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کو سنبھالا اور دوسری طرف دائرہ حمیدیہ قائم کیا، تیسری طرف سن 38 میں ماہنامہ الاصلاح جاری کیا، جس کے ذریعے فکر فراہی کی اشاعت شروع ہوئی وقس علی ھذا۔ لیکن ابھی یہ تمام کام بالکل ابتدائی حالت ہی میں تھے کہ حکیم فراہی کا یہ جانشین ابوالکلام کے معنوی خلیفہ سید ابوالعلا مودودی کی دعوت اسلامی کی گھن گرج سے متاثر ہو کر رخت سفر باندھ ان کی خدمت میں جا حاضر ہوا، اور ایک آدھ نہیں 17 سال ان کی شخصیت کے پیچ و خم میں الجھا رہا، تاکہ پورے 17 سال اس دشت کی بادیہ پیمائی کے بعد آج سے 10 سال قبل وعدے رہے کہ یہ تحریر 68 کی 58 میں علیحدہ ہوئے تھے مولانا اصلاحی جماعت اسلامی سے۔ آج سے 10 سال قبل جب آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا، دائرہ حمیدیہ اور فکر فراہی کے تمام قدردان ہندوستان میں رہ گئے، یہاں یکا و تنہا، نہ کوئی رفیق نہ ہمراہ، نہ اسباب نہ وسائل، الغرض جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ ان حالات میں مولانا امین اصغر اصلاحی نے جس طرح پھر جگر لخت کو جمع کیا اور اثر نو اپنے کام کی ابتدا کی، واقعہ یہ ہے کہ یہ اس بڑھاپے کے عالم میں ان کی جواں ہمتی کی دلیل ہے۔ بہرحال الاصلاح کی جگہ میثاق کا اجرا ہوا، جو قلت اعوان و انصار کی بنا پر کچھ عرصے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کے مانند چلا اور پھر بند ہو گیا۔ حلقہ تدبر قرآن قائم ہوا، جس کے ذریعے چند نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن کچھ عرصے نہایت کامیابی سے چلنے کے بعد ان نوجوانوں کے ادھر ادھر منتشر ہو جانے کی بنا پر اس کا کام بھی بند ہو گیا، تاہاں کہ آج سے 2.5 سال قبل راقم الحروف، جس نے خود مولانا مودودی کی تحریک اسلامی ہی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور انہی کے واسطے سے مولانا اصلاحی سے متعارف ہوا تھا، لاہور منتقل ہوا، اور اسے اللہ نے مولانا کے ان کاموں میں تعاون کی توفیق و سعادت بخشی، تو اس کے فضل و کرم سے میثاق بھی اثر نو جاری ہوا اور بحمد اللہ تاحال جاری ہے۔ تدبر قرآن کی جلد اول بھی شائع ہوئی اور مولانا کے درس قرآن و حدیث کی ایک ہفتے وار نشر کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو بفضلہ تعالیٰ باقاعدگی سے جاری ہے۔ یہ سن 68 کی باتیں ہیں۔ راقم الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست تلمس کا شرف تو حاصل نہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، جب مولانا سے میرا اختلاف ہوا یا انہیں مجھ سے اختلاف ہوا، پھر انہوں نے جو مجھ پر حملے کیے ہیں ان کا میں اثر، اس کا ایک نقشہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہے جو میں نے لکھا ہے سن 68 میں، اور وہ سن 76 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اشتہار دیتا پھرتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا شاگرد نہیں ہے، جبکہ یہ میں لکھتا ہوں، میں نے کبھی بھی ان سے براہ راست تلمس کا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن مولوی جب ناراض ہو جائے تو بس پھر اللہ ہی پناہ دے تو دے۔ راقم الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست تلمس کا شرف تو حاصل نہیں، تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم سے جو قلبی رابطہ اور کسی قدر ذہنی مناسبت اسے حاصل ہوئی ہے، وہ مولانا ہی کی تحریروں کے مطالعے سے ہوئی ہے،
اور راقم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی عمر دراز اور صحت و فراغت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے استاد مولانا فراحی کے علمی ورثے کو مزید اضافوں کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر سکیں، ان کے شاگردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عزم کر سکیں، اور راقم کو بھی اس نیک کام میں تعاون کی سعادت نصیب کیے رکھے، آمین۔ نیچے لکھا ہے افسوس کہ اس تحریر کی تصویر کے کچھ عرصے بعد سے راقم الحروف کے تعلقات مولانا موصوف سے کشیدہ ہونے شروع ہوئے، اور تدبر قرآن کی جلد 4 میں جب مولانا نے حد زنا کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی تب سے تو تعلق بالکل ہی منقطع ہو گیا۔ اس پورے معاملے کی تفصیل راقم نے اپنی تالیف رجوع الی القرآن منظر و پس منظر میں درج کر دی ہے، وہ آپ حضرات نے پڑھ لی ہوگی۔ بہرحال فکر فراحی اور سلسلہ تدبر قرآن علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان علمی و فکری صوتوں میں سے ایک ہے، جو اپنی کبیت اور حلقہ اثر کے اعتبار سے تو فی الحال زیادہ اہم نہیں، لیکن اپنے امکانات کے اعتبار سے یقیناً اہم ہے، خصوصاً اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی خالصتاً قرآن حکیم پر ہے، اور اس میں سارا استدلال بھی قرآن ہی سے کیا جاتا ہے، اور تدبر قرآن کا جو خاص اسلوب و نہج اس کے ذریعے عام ہو رہا ہے، اس سے انشاءاللہ حکمت قرآنی کے بہت سے نئے گوشے سامنے آئیں گے اور فکر انسانی کو نئی رہنمائی ملے گی۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تصانیف حقیقت شرک، حقیقت توحید اور حقیقت تقویٰ میں ایمان باللہ کے مختلف پہلوؤں سے جس انداز میں بحث کی ہے، وہ اگرچہ با اصطلاح معروف تو علم کلام نہیں، لیکن خالص قرآنی علم کلام ضرور ہے، اور اگر مولانا اپنی اسکیم کے مطابق معاد اور رسالت پر بھی اسی انداز سے لکھ سکے تو اس طرح خالصتاً قرآن حکیم کی بنیاد پر ایک نئے علم کلام کی ترتیب و تدوین کی راہ کھل جائے گی۔ اب یہ دوسری شخصیت سید ابوالعلا مودودی نے اگرچہ کبھی صراحتاً کیا کنایتاً بھی یہ تسلیم نہیں کیا، اور ان کی انانیت پسند اور خود پرست ایگو سینٹرک شخصیت سے اس کی توقع بھی عبث ہے۔ یہاں کافی سختی ہے میرے اس بیان میں، لیکن اس کی وہ معذرت میں پہلے دیباچے میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریک کے اصول و مبادی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے اخذ کیے ہیں، یہ کبھی صراحت کے ساتھ مولانا نے تسلیم نہیں کیا۔ اس میں نوٹ یہ ہے کہ اس معاملے میں مودودی صاحب جتنے پختہ واقع ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ تو کبھی نیاز فتح پوری سے حاصل کردہ انشاء پردازی کی بنیادی تربیت کا ذکر فرمایا، نہ ابوالکلام مرحوم اور خیری برادران سے اخذ کردہ تصور حکومت الہیہ پر ان حضرات کا کبھی ذکر خیر کیا، نہ ہی علامہ اقبال کا یہ احسان کبھی علانیہ تسلیم کیا کہ انہیں حیدرآباد دکن ایسے سنگلاخ جگہ سے جہاں بقول خود ان کے کوئی ان سے یہ بھی نہ پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، پنجاب کی اس سرزمین میں پہنچایا جو ہر تحریک اور ہر نئی دعوت حتیٰ کہ دعوی نبوت تک کے لیے نہایت درخیز اور سازگار ہے۔ حتیٰ کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور ملک بھر میں صف ماتم بچھ گئی، تب بھی مدیر ترجمان القرآن نے کوئی کلمہ خیر یا کلمہ تعزیت اپنے موقر جریدے میں شائع نہ فرمایا، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی راوی ہے کہ جب خود انہوں نے اس معاملے میں مولانا مودودی سے استفسار کیا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اس وقت حالت جہاد میں ہوں اور میدان قتال میں مردے دفن کرنے کی فرصت کب ہوتی ہے؟ یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں ہم لگے ہوئے ہیں، اس کی اپنی پرائرٹیز ہے، اب کوئی فوت ہو رہا ہے اب اس کے اوپر کاغذ جو ہے ضائع کیا جائے یا کہ بنیادی جو کام ہے اس کے لیے اس کاغذ کو صرف کیا جائے۔ چشتی صاحب کا کہنا یہ تھا بہت تاثر کے ساتھ۔ چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے دیکھا کہ مودودی صاحب کے حلقے کے جرائد نے مولانا مسعود عالم ندوی اور چودھری علی احمد مرحوم کی وفات پر خاص نمبر تک نکالے اور کتابیں شائع کی تو میں حیران رہ گیا کہ ہم نے انقلاب چرخ گرداں یوں بھی دیکھے کہ اقبال کے بارے میں ایک شدرہ تک نہیں، اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں یا اپنی جماعت کے لوگوں کے بارے میں پورے نمبر۔ تاہم واقعہ یہی ہے کہ 37-38 کے لگ بھگ جب مسلمانہ نے ہند کی قومی ملی سیاست کا ایک رخ متعین ہو گیا اور اس کی قیادت و سیادت میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ ہو سکا تو انہوں نے کسی دوسری راہ پر سوچنا شروع کیا، اور اس کے لیے انہیں سارا پکا پکایا اور بالکل تیار مواد مولانا ابوالکلام آزاد سے مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کی جگہ خود سنبھالی، ان کی وضع کردہ اصطلاح حکومت الہیہ کو اپنا نصب العین بنایا، جس کی مزید تشریح خیری برادران کر چکے تھے،
ان کی حزب اللہ کے نقشے پر اپنی جماعت اسلامی قائم کر دی اور اپنی تحریک اسلامی کو انہی خطوط پر شروع کر دیا جو مولانا آزاد نے متعین کیے تھے، لیکن جن پر وہ خود اپنی بعض کمزوریوں یا کچھ موانع کے باعث آگے نہ چل سکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی اگرچہ ایک بہت بڑے مصنف اور مؤلف ہیں، اور بسیار نویسی میں ان کے مد مقابل صرف 2 غلام احمد ہی ہیں۔ غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ میری تو الماریاں بھری ہوئی ہیں تصنیفات سے، اور غلام احمد پریز کی تصانیف بھی تعداد میں بہت کثیر ہے۔ تاہم دین و مذہب کے میدان میں ان کا اصل مقام ابوالکلام مرحوم ہی کی طرح داعی کا ہے، نہ کہ مفکر کا۔ بھئی ہمہ چونکہ ان کا وسیع و عریض لٹریچر بر صغیر کے طول و عرض میں بھی پھیلا ہے اور مشرق وسطیٰ میں بھی، لہذا ملت اسلامیہ کی جدید مذہبی فکر کے اس جائزے میں ان کا تذکرہ بھی ناگزیر ہے۔ یعنی اب یہاں پر ان کی سیاست سے بحث نہیں ہے، وہ تو صبح جو ہم نے اس سے پڑھے تھے اس میں آ چکا ہے۔ اب جو ہے ان کے فکر کے بارے میں میرا یہ تجزیہ ہے۔ مودودی صاحب خود بھی اس امر کے مدعی ہیں، ان کے بارے میں عام طور پر یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بیچ کی راس کے آدمی ہیں۔ یہ خود مولانا کے اپنے الفاظ ہیں، میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں۔ یعنی انہوں نے علی گڑھ کی پیدا کردہ متجددانہ ذہنیت اور دیوبند کے قدامت پرستانہ مزاج کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کی ہے، اور گویا کہ قدیم و جدید کو بہم کر دیا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ اس اعتبار سے وزنی بھی ہے کہ ان کی دینی دعوت اور ان کا مذہبی فکر دونوں زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پھیلے ہیں، اور نہ صرف ملت اسلامیہ ہند و پاک بلکہ مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک کی نوجوان نسل کا بھی ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے۔ پھر یہ بھی ان کے خود بیچ کی راس کے آدمی ہونے ہی کا ثمرہ تھا کہ ابتداً بر صغیر کے تمام درمیانی مکاتب فکر کے علمبردار ان کے جانب کھنچ آئے۔ یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ سکہ بند مذہبی حلقوں میں سے مولانا مودودی کی طرف صرف اس طبقہ اہل حدیث کے لوگ آئے جو ایک تو غیر مقلد ہونے کے باعث ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں، دوسرے یہ واقعہ ہے کہ اس طبقے میں خدمت و نصرت دین کا داعیہ ہمیشہ سے اتنا شدید رہا ہے کہ یہ ہر نئی دعوت پر اس امید میں والہانہ لپکتے ہیں کہ شاید اسی کے ذریعے اسلام کی غربت ختم ہو جائے اور وہ خدا کے یہاں اسلام کے اس دور غربت میں اس کے ہمدرد و مونس و غمخوار شمار ہو۔ اگرچہ اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے، یہ میں 20 برس پہلے کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ چنانچہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا، ایک جانب مولانا فراہی کے جانشین مولانا اصلاحی اپنا تمام کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس آ گئے، دوسری طرف مولانا سید سلیمان ندوی کے دونوں اہم شاگرد یعنی مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر یہ بھی ان کے علی گڑھ اور دیوبند کے مابین کی شخصیت ہونے کا نتیجہ تھا کہ ایک جانب حلقہ دیوبند سے ایک بیتاب روح مولانا محمد منظور نعمانی کی صورت میں ان کی طرف کھنچ آئی، اور دوسری طرف سر سید سے بھی سلسلہ سر سید سے بھی مولانا عبدالجبار غازی پرنسپل اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی، ایسے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مولانا مودودی اس شیرازے کو مجتمع نہ رکھ سکے، اور کوئی جلد اور کوئی بدیر بدظن یا غیر مطمئن ہو کر ان سے کٹ گیا۔ تاہم چونکہ ان میں تنظیمی صلاحیت اور محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کا مادہ ابتدا ہی سے موجود تھا، وہ اس ساری آمد و رفت کے علی الرغم، یعنی کوئی آیا کوئی گیا، اس کے باوجود ایک مذہبی فرقے کی حد تک مضبوط جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس میں چوٹی کے نہ صحیح درمیانی سطح کے لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں اور مدرسوں اور دارالعلوم اور دونوں ہی سے فارغ التحصیل شامل ہیں۔ مولانا مودودی کی تحریک اسلامی کہاں اور کس موقف سے شروع ہوئی، اور پھر وہ کن کن مراحل سے گزر کر بالآخر کہاں پہنچی، اور اب یہ عشق بلاخیز کا یہ قافلہ سخت جان کس وادی اور کس منزل میں ہے، یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے جس پر ہم نے اپنی کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کی ہے۔ یہاں اصل گفتگو ان کی تحریک سے نہیں بلکہ ان کے فکر سے ہے، اگرچہ یہاں اس اعتراف کا اعادہ کیے بغیر گزرا نہیں جا رہا کہ راقم الحروف نے خود بھی شعور کی آنکھ اسی تحریک کی گود میں کھولی اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اسی کے طفیل پایا۔ فکر کے میدان میں اب آ رہی ہے اصل بات، مولانا مودودی ایز اے تھنکر کیا پوزیشن ان کی ہے میرے نزدیک۔ فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا، اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا۔ مولانا شبلی کا اشر دیکھ ہی چکے تھے، ذرا سی بات اگر عقائد کے اندر جو بھی ڈگر معین ہو چکی ہے
وہ اگر اس سے ذرا کوئی تعبیر کا بھی فرق ہوگا تو کفر کے فتوے آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی، اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نریٹ کرنے پر اکتفا کیا۔ جو امت کے فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا، حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی، اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نیریٹ کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے سواد اعظم کے یہاں معروف و مقبول ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو الہیات و مابعد الطبیعات سے بحث کی، نہ جدید فلسفیانہ رجحانات سے تعرض کیا، حتیٰ کہ ان گمراہ کن نظریات سے بھی براہ راست بحث و گفتگو سے احتراز کیا جو جدید سائنس کے مختلف شعبوں سے ابھرے ہیں۔ ان نظریات مثلاً ڈارون کا نظریہ ارتقاء پر مولانا کی تنقید زیادہ سے زیادہ کچھ پھبتیاں کسنے تک محدود ہے، اور وہ بھی صرف رسائل و مسائل ایسی کتابوں میں، کوئی مستقل تصنیف نہیں۔ گویا کہ علم کلام کی اصل سنگلاخ وادی میں انہوں نے سرے سے قدم ہی نہیں رکھا۔ اس کے برعکس انہوں نے عمرانیات اسلام کو یعنی اسلامک سوشل سائنسز، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشولوجی، یہ ہے سوشل سائنسز، ایک ہے فلسفہ، منطق، یا یہ کہ ما بعد الطبیعات، میٹافزکس، اس میدان میں تو قدم رکھا ہی نہیں۔ البتہ یہ کہ سوشل سائنسز کے میدان میں اس کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے برعکس انہوں نے عمرانیات اسلام کو اپنا اصل موضوع بنایا، اور عمرانیات کے مختلف شعبوں یعنی تمدن و اخلاق، معاشرت و معیشت اور ریاست و سیاست کے باب میں جدید نظریات جن اصطلاحات میں اور جس اسلوب و انداز سے مرتب و مدبر ہوئے ہیں، انہیں کو استعمال کر کے انہوں نے اسلامی نظام زندگی کا ایک مربوط اور منضبط تصور پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں بلا شبہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اس اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ ایک عمرانی مفکر، سوشل تھنکر قرار دیا جا سکتا ہے، نہ فلسفی نہ متکلم، سوشل تھنکر۔ گویا کہ ان کی اولین، نمایاں ترین اور بنیادی اور اساسی حیثیت تو داعی کی ہے، اور اس پہلو سے وہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی شخصیت کا معنوی تسلسل ہے۔ ثانوی حیثیت میں انہیں اسلام کا ایک جدید عمرانی مفکر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ متذکرہ بالا حکمت عملی سے مولانا مودودی کو فائدے بھی بہت پہنچے۔ مثلا ایک یہی کہ اعتقادی و کلامی بحثوں سے احتراز کی بنا پر ایک طویل عرصے تک وہ مذہبی طبقات کی مخالفت سے بچے رہے، اور اس میدان میں قدم رکھتے ہی تکفیر و تفسیق کے جن فتووں کا سامنا ناگزیر ہوتا ہے ان سے محفوظ رہے۔ دوسرے یہ کہ ان کا یہ اوسط درجے کا فکر قوم کے درمیانی اور متوسط طبقے میں تیزی کے ساتھ پھیلا، اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ بہت سے نوجوان اسلامی نظام حیات کے اس تصور کو قبول کر کے اس کے قیام کی عملی جدوجہد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ گویا کہ ان کی تحریک اسلامی کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ ان نوجوانوں میں سے ایک خود میں ہوں۔ لیکن اس کے بہت سے مضر عواقب بھی ظاہر ہوئے۔ مثلا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مذہب کا اعتقادی و تعبدی پہلو بالکل دب کر رہ گیا، اور اسلام کی بس یہی ایک حیثیت نگاہوں کے سامنے رہ گئی کہ وہ ایک نظام زندگی ہے۔ پھر چونکہ عمرانیات کے مختلف شعبوں میں سے بھی مودودی صاحب کا اصل میدان سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کا ہے، اور اسلام کے نظام زندگی میں بھی ان کی اصل نگاہ اس کے نظریہ ریاست و سیاست پر ہے، لہذا پورے دین و مذہب کی انہوں نے ایک خالص سیاسی تعبیر کر ڈالی، اور دین کا اصل جوہر یعنی عبد و معبود کا باہمی ربط و تعلق بالکل نظر انداز ہو گیا۔ اس موضوع پر اختصار کے ساتھ راقم اپنی تحریر اسلام کی نشست ثانیہ میں بحث کی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والوں میں سے اکثر و بیشتر کے معاملے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ مذہب کے بنیادی لوازم سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی مذہبیت اس تحریکیت ہی کی بنیاد پر ہے، ان کی مذہبیت کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ جڑ نہیں ہے۔ تحریک سے کٹے، مذہب سے گئے، داڑیاں صاف،
پہلے وہ جماعت میں تھے تو وہ بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ تھی، باقی سب پابندیاں اب ختم. یہ بہت سے حوادث ایسے ہیں، اس لیے کہ وہ مذہب جو ہے وہ اپنی جڑوں پر کھڑا نہیں تھا، وہ صرف ایک تحریکی جذبے کے بل پر وہ مذہب چل رہا تھا. وہ مذہب کے بنیادی لوازم سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز روزے تک کے پابند نہیں رہتے. گویا کہ ان کا دین و مذہب کے ساتھ کل لگاؤ تحریک اسلامی ہی کی بنیاد پر قائم تھا، جو اس سے انقطاع کے ساتھ ہی منہدم ہو گیا. یہ میں اپنی مثال بھی عرض کر دوں کہ جس زمانے میں اختلافات شدید تھے، وہ لفظ غزل جو ہے اب میثاق میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اس زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب نے ایک نجی سی محفل میں مولانا مودودی صاحب پر کچھ استہزاء کے انداز میں فقرے چست کیے. تو میں اس سے ڈر پڑا باقاعدہ، اور بہت میں نے شدید احتجاج کیا، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں. اس لیے یہ بات تھی جو میں نے کہی، جس کے لیے اب آپ کو یہ سنا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا ہمارے لیے، اس لیے کہ آپ جماعت میں آنے سے پہلے بھی مولوی تھے، جماعت میں آ کے آپ نے اوپر اوور کوٹ پہن لیا تھا، اوور کوٹ اتاریں گے اندر سے مولوی پھر برآمد ہو جائے گا. لیکن ہمارا تو سارا دین و مذہب کا مسئلہ اسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم جماعت سے علیحدہ ہو جائیں تو ہمارا تو نماز روزہ نہیں رہے گا. یہ الفاظ ہیں میرے جو میں نے کہے تھے سو. اس لیے کہ ہماری مذہبیت ساری اس تحریک کے بل پر ہے، مذہب کی طرف آئے ہی اس راستے سے. تو یہ جو اس قدر سیریس ہمارے لیے معاملہ ہے، وہ شاید آپ اس لیے لائٹلی لے رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں ہم چونکہ ایک عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ صدمے کی کیفیت سے ہم گزر چکے. آپ کے لیے اب یہ چیزیں نئی ہیں تو آپ صدمے کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں. لیکن بہرحال میرا جملہ یہ تھا کہ یہ فرق ہے میرے اور آپ کے مابین. آپ پہلے بھی مولوی تھے، مذہبی آدمی تھے، آپ ذرا مرصع مشجع قسم کے مولوی ہو گئے. جماعت اسلامی نے میں آئے تو پھر اچکن بھی پہننی شروع کر دی. پہلے وہ اچکن نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اچکن اتر جائے گی، تب بھی بہرحال اندر سے وہی عالم جو ہے اور ایک مولوی برآمد ہو جائے گا. لیکن اکثر و بیشتر نوجوان جو آئے تھے یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، ان کا معاملہ یہ نہیں تھا. ان کا وہ نماز روزے کے ساتھ ربط و تعلق در حقیقت اس انقلابی فکر کے ساتھ مربوط تھا. اب جب انقلابی جدوجہد سے آدمی دستکش ہوتا ہے تو انقلابی فکر جو ہے ودرز اوے، سوکھ گئی، جڑی نہیں رہی. اس کے ساتھ نماز روزہ بھی صاف. اور یہی ہے جو ہوا. اب اس وقت میرے ہی ساتھ بالکل علیحدہ ہونے والے ارشاد احمد حقانی صاحب ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی مزین تھی بہت، لیکن یہ کہ اب جو ہے ان کا معاملہ بالکل مختلف ہو چکا. اور بھی بہت مثالیں ہیں. دوسرا اور ہماری اس وقت کی گفتگو کے اعتبار سے اہم تر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے زیر اثر نوجوانوں میں سے جنہیں بعد میں باہر کی دنیا سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ اپنے ملک اور اس کے بھی خالص اپنی تحریک کے محدود حلقے سے باہر نکل کر یورپ کی یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں مغرب کی اصل فکر سے براہ راست ان کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ان کا ثابت اسلامی فکر ریت کے کچے گھرونوں کی طرح جواب دے جاتا ہے، اور وہ ریب اور تشکک کا شکار ہو کر بعض اوقات بے دینی اور الحاد تک جا پہنچتے ہیں. یہ صورتحال عموماً نسبتاً ذہین تر نوجوانوں کے ساتھ پیش آتی ہے، اور جماعت اسلامی سے قریب کا تعلق رکھنے والے لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ اس طرح کے حادثوں، کیجوالٹیز کی مثالیں بہت عام ہیں. اس لیے کہ وہ اس دور کی جو اصل فلسفیانہ اور فکری سطح ہے اس پر تو وہ انہیں فکر نہیں ملا ہے اسلام کا جوابی فکر جو مطمئن کرے. وہ تو ایک سوشل تھاٹ ہے اسلام کا، سیاسی نظام، اسلام کا سیاسی معاشرتی نظام. تو یہ تو نہیں وہاں جب جا کر انہیں اصل فلسفیانہ خیالات اور نظریات سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کچے گھرودے ثابت ہوتے. اسی کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مذہبی فکر کسی پختہ اور محکم فلسفیانہ اساس پر قائم نہیں، لہذا اس میں نمو اور ترقی کی صلاحیتیں بھی مفقود ہیں. چنانچہ جماعت اسلامی کے حلقے کے جرائد کو دیکھ لیجئے یا نئی مطبوعات کو، یہ بھی اس دور کی بات ہے جب یہ جرائد بہت چھپتے تھے اور بہت ان کی شان و شوکت تھی. اب تو وہ بھی ختم ہوئے، ترجمان نہ ہونے کے برابر ہے. اور کون سا پرچہ ہے؟ اب تو کوئی خاص پرچہ ہے ہی نہیں، اب تو ڈائجسٹوں کا دور ہے بس. جی تبدیلی ہے.
تکبیر ہے، ڈائجسٹ ہے، جب تکبیر بارم جماعت اسلامی کا تو نہیں۔ حتیٰ کہ ان کے قائم کردہ ریسرچ کے اداروں تک سے جو چیزیں شائع ہو رہی ہیں ان میں بس صرف دو ہی چیزیں نظر آئیں گی، یا تو فرمودات ماؤ زیدونگ کی طرح فرمودات مودودی کی تشریح و توضیح، اور یا پھر خالص جماعتی اور تحریکی پروپیگنڈا۔ اس میں اگر کوئی اضافہ پچھلے چند سالوں سے ہوا ہے تو صرف یہ کہ الاخوان المسلمون کے اہل قلم کی نگارشات اور ان کی تحریک اور شرق اوسط کے عام حالات پر معلوماتی مضامین بھی مل جاتے ہیں، اور بس۔ الغرض قدیم و جدید کا جو امتزاج سید ابو العالیٰ مودودی اور ان کی جماعت کے ذریعے ہوا، واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت سطحی ہے، اور اس نئے پیوند کی اپنی مستقل جڑ کوئی نہیں، لہذا نہ صرف یہ کہ اس کے نشو و نما اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ اس کا بقاء و وجود بھی بہت مشتبہ ہے۔ دو چیزوں کا میں اضافہ کر دوں کہ مولانا کا جہاں تک پولیٹیکل تھاٹ ہے، میں اب بھی آج کی تاریخ تک بھی، یعنی اس تحریر کے 22 برس بعد یا 21 برس بعد بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں اس دور کا سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ سمجھتا ہوں۔ البتہ معاشی میدان میں ان کی بات پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے جو نقد کا سود ہے، یعنی جسے ہم سود کہتے ہیں، ربا، اس کو تو ٹھیک پہچانا اور کنڈم کیا، لیکن زمین کا سود جو ہے اس کو نہیں پہچان پائے، اور جاگیردارانہ ماحول میں جو پرورش پائی تھی انہوں نے، حیدرآباد دکن کے اندر پرورش پائی تھی ریاست کے ماحول میں، اور پھر چونکہ ہمارے اس وقت کے مذہبی طبقات جو ہیں اس میں حنفی فقہ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، صاحبین کے فتوے پر کہ مزارعت جائز ہے، وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا فتویٰ اپنی جگہ پر ہوا کرے، لیکن یہ کہ صاحبین کا فتویٰ جائز ہے شرائط کے ساتھ، اور ادھر اہل حدیث بھی چونکہ امام بخاری کے فتوے پر چل رہے ہیں اور انہوں نے بھی جائز کا فتویٰ دیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے ان کی جو فکر ہے اس میدان کے اندر ٹھٹر کر رہ گئی، اور وہ نہیں پہنچ سکی ہے اس جگہ تک کہ جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ تیسری بات ہوتی ہے سماجی نظام۔ اس میں مولانا مودودی کی کتاب پردہ بڑی مارکت الآراء تھی، اور واقعہ یہ کہ اس دور میں جماعت اسلامی کے حلقے نے اور اس کے حلقہ خواتین نے پردہ اور برقعے کا التزام وغیرہ جو ہے اس میں بڑی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں اور کام بھی کیا ہے۔ ان کا حلقہ متحرک بھی ہے، کام بھی کرتے ہیں، لیکن برقع اور پردہ جو ہے اس کا بھی پورا انتظام ہے۔ لیکن اب نئی خبر جو آئی ہے وہ بڑی اس اعتبار سے مایوس کن ہے کہ وہ خبر اخبار میں یہ آئی تھی کہ اب جماعت میں جو ایک خاص طور پر ایک ادارہ بنایا گیا ہے، ایک باڈی بنائی گئی ہے جو سوچے کہ ہم اپنے معمولات کے اندر کچھ تبدیلی کریں اور زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ اس دفعہ سالانہ اجتماع میں انہوں نے وہ کیسٹس بہت بجائے ہیں، جو آج کل ان کے جو کچھ وہ پبلسٹی کے کیسٹس بنے ہیں، وہ گانے اور ترانے جو ہیں، یہ بھی جماعت کی سابقہ روایت سے بہت ہی ہٹ کر ایک بات تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اب یہ طے ہو رہا ہے، یہ خیال ظاہر ہو رہا ہے کہ چہرے کے پردے کو ہم خارج کر دیں پردے کی فہرست سے، اور وہ جو اکثر مسلمان ممالک میں یہ خیال ہے اس وقت، ترکی میں تو خیر پردہ کسی شے کا بھی نہیں، وہ تو سر کے اوپر بھی کپڑا رکھنا جو ہے وہاں مشکل ہے، لیکن باقی جو دینی حلقے بھی ہیں، ایران میں بھی مثلاً پردہ جس نوعیت کا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی یہ کہ عورت ڈھکی ہوئی ہو اور جسم اس کا کسی چادر میں لپٹا ہوا ہو تو یہ کفایت کر جاتا ہے۔ تو مودودی صاحب اگرچہ شدت کے ساتھ اس رائے کے حامل تھے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت انہوں نے تفہیم میں بہت دیر میں بعد میں بعض چیزیں ایسی درج کر دی تھی کہ جس میں کچھ گنجائش نکلتی تھی نرمی کی، اور اب جماعت یہ سوچ رہی ہے کہ اس معاملے میں وہ معمولاً جو ہے اب اس کو اپنے اسی پردے کو اپنائے بجائے اس پرانے آرتھوڈاکس پردے کے، برقعے والا اور چہرے کا بھی پردہ نقاب۔ اس کی ایک تردید اخبار میں آئی ہے جماعت کی طرف سے اس خبر کی، لیکن وہ بہت ہی نرم الفاظ میں تردید ہے، جو وہ ڈپلومیٹک اور صحافتی انداز ہوتا ہے کہ جس سے تردید ایسے الفاظ میں کہ جس سے ایک جو پہلو ہے وہ تائید کا بھی نکل آئے۔ تو یہ میں نے سمجھا ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں واللہ عالم، تو یہ بھی در حقیقت وہی کہ وہ دین کی جڑ پختہ نہیں ہوگی تو گویا کہ وہ جہاں تک آپ آگے بڑھیں گے پھر حالات کا تقاضا آپ کو مجبور کرے گا، اور وہ چونکہ اساس مستحکم نہیں، لہذا وہ فکر اور وہ خیال جو ہے وہ پھر حالات کے رحم و کرم پر ہوگا۔ آخری پیرا یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ وہی ہے جس پر کہ نشأت ثانیہ ختم ہوئی تھی، اس اعتبار سے ہمارے نزدیک بر صغیر کی اہم ترین شخصیت علامہ اقبال کی ہے،
اور علوم و فنون جدیدہ کی روشنی میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے ضمن میں واقعی اور حقیقی قدر و قیمت رکھنے والا کچھ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تنہا انہی کی ذات ہے۔ چنانچہ اعلیٰ ریاضی و طبیعیات اور اعلیٰ نفسیات کی بنیاد پر انہوں نے مذہب کی بعض اساسات کا اثبات جس طریق پر کیا ہے، اور خوگران تجربہ و شہود کے سامنے مذہب کو بھی ایک واقعی اور حقیقی تجربے کی حیثیت سے جس طرح پیش کیا ہے، وہ فکر جدید کا رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے، جو بالکل ابتدائی اور بنیادی ہونے کے باوجود اور اپنی بعض خامیوں اور غلطیوں کے علی الرغم نہایت وقیع اور قابل قدر ہے۔ تو یہ ہے وہ ثقافتی اور علمی پس منظر، مختلف حلقے کون سے ہیں، کون کون سے فکر اس وقت میدان میں ہے۔ ایک طرف سر سید کا فکر، اس کی بھی شاخیں چل رہی ہیں، وہ پرویزیت، فضل الرحمانیت وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف علماء کرام کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے کیوں زور دیا تھا اتنا کہ یہ جو ماتریدی اور اشعری عقائد ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں بھی ایمان کے حقائق کو بتمام و کمال سمویا جا سکا ہے۔ یہ بھی ایک خاص وقت کے فلسفہ اور منطق کی متداول اصطلاحات میں کوشش کی گئی ہے میکسیمم صحیح ترین لا کر۔ اب یہ لوگ اس پر جم گئے، حالانکہ یہ بھی اوریجنل قرآن و حدیث کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی تو ایک خاص دور کے فلسفہ اور منطق کے پیمانوں میں وہ اس کو پیش کیا گیا تھا۔ اب اگر ضرورت ہے تو در حقیقت اس کے سلسلے میں بھی ایک اجتہادی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ اب وہ فلسفہ، جیسا کہ مولانا شبلی نے تو کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ یہ سائنٹیفک ریشنلزم ہے کہ جو ابھر کر آیا ہے اب، اور اس کے ذریعے سے فکر انسانی جو ہے وہ ایک رخ کے اوپر پڑ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب وہ اصطلاحات جو ہیں وہ تو obsolete ہو چکی، ان کا تو زمانہ گزر گیا۔ اب تو جدید اصطلاحات کے اندر ہمیں ایمانی حقائق کو اثر نو پیش کرنا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ کا شکر ہے کہ 1.5 گھنٹے کے اندر اندر ہم فارغ ہو گئے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ فکر کا مسئلہ جو ہے، آپ لوگ بھی کافی متفکر ہو گئے ہوں گے اور پریشان ہو گئے ہوں گے۔ مفکر اگر نہ بنے تو متفکر تو بن ہی جائیں گے نا۔ اب کل سے ہماری گفتگو خالص دینی اور ٹھیٹھ اصولی جو دینی باتیں ہیں ان پر ہے 2 دن، تنظیم کے مقاصد، ہدف، اور پھر یہ کہ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ، اس پر گفتگو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ وہ جو ہم نے 6 صفحے پڑھے تھے بدء اسلام میں، اسلام کی 2 عظیم ترین حقیقتیں، اب وہاں سے جوڑ ملا کر ہماری جو بقیہ 2 دن کی گفتگو ہے وہ در حقیقت اسی کے حوالے سے اب آگے چلے گی۔ یہ فکر اور فلسفے اور خیالات اور نظریات اور یہ علم کلام اور اس کے 2 دور اور عقل اور نقل اور اس کی کشمکش اور علی گڑھ اور دیوبند اور اس کے تصادم، اور یہ سیاست اور سیاسی جو بھی مختلف مراحل اور مسائل اور سوشل تھاٹ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اہم ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ irrelevant ہے۔ ان میں سے ہر شے اگر واقعتاً آپ کو ماحول کو بدلنا، انقلاب کے معنی بدلنا، ماحول کو بدلنا ہے تو ماحول کو پہچانیے تو صحیح پہلے، اس کا پس منظر کیا ہے، کون کون سے فیکٹرز ایٹ پلے ہیں، ماضی کیا ہے، کون کون سے کس کس جگہ پر کس کس چیز کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں۔ جب تک اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا آپ انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔